بسم اللہ الرحمن عزادارو، حقیقت یہ ہے کہ بھائی دنیا میں بہت دیکھے لکھے مظلوم کربلا کے سوتیلے بھائی جناب عباس نے وفاداری اور محبت کا جو مظاہرہ روز عاشور کیا ہے، ویسے سگے بھائیوں کی کوئی ایک نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ شاید یہی وجہ ہو کہ صبح سے عصر تک لاشوں پر لاشیں اٹھانے والے حسین کو جب اس شیر کے مرنے کی خبر ملی تو پھر آپ کی طاقت نے جواب دے دیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب تمام انصارو اعزا شہید ہو چکے، یہاں تک کہ اون محمد بھی جام شہادت پی چکے، تو حضرت عباس حسین مظلوم کے قریب آئے اور سر جھکا کر فرمایا، آقا اب اجازت دیجیے۔ بھائی نے بھائی کے چہرے پر وفاداری کے امڑتے ہوئے جذبات کو پڑھا، کہا، بھیا عباس، اس بے کسی میں تم ہی ایسے رہ گئے تھے جس سے کچھ ڈھارس تھی، اور پھر تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا، آقا سارا لشکر تو شہید ہو گیا، اب علمداری کس کی کروں؟ آنکھوں کے سامنے اصحاب، انصار، بھانجے، بھتیجے اور بچے تک نے دم توڑا ہے۔ حد یہ ہے کہ بھیا حسن کے یتیم کا پامال ہوا جنازہ بھی دیکھ لیا، اب نفس سینے میں تگی کر رہا ہے، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اب نہ روکیے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور بڑے بڑے آنسو گرنے لگے۔ سامنے کھڑے جوان بھائی وہ آنسو بہاتے دیکھ کر مولا بے قرار ہو گئے۔ کہا، بھیا اچھا جاؤ، میں نہیں روکوں گا، مگر پہلے خیمے میں جا کر بہنوں سے رخصت ہو آؤ۔ علی کا لال خیمے میں آیا، پہلے جناب زینب ام کلثوم پر نظر کی جن کے چہرے پر اداسیہ تھی، پھر خیمے کے ایک گوشے پر نظر گئی جہاں چہیتی بھتیجی پیاس کی تکلیف سے آنکھیں بند کیے کہہ رہی تھی، ارے پھوپھی جان بہت پیاس لگی ہے۔ وفادار چچا کا کلیجہ منہ کو آ گیا، بڑھ کر بچی کو گود میں اٹھا لیا، کہا، میرے لال چپ ہو جاؤ، تجھے نہر سے پانی میں لا کر دوں گا۔ کہا ہے تیری مشکیزہ؟ بچی نے سوکھی مشک لا کر چچا کو دے دی۔ سکائے سکینہ جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، جناب زینب قریب آئی، کہا، بھیا ایک دفعہ میرے شانے سے ردا ہٹ گئی تھی تو بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے تھے۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا تھا کہ زینب یہ وہ مقام ہے جہاں ایک دن اشکیا رسی باندھیں گے۔ بابا کی اس بات پر میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کسی کا ایک بھائی ہو تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میرے تو 18 بھائی ہیں، اور پھر جس کا عباس جیسا دلیر بھائی ہو، اس کی موجودگی میں بھلا اس کی ہمت ہو سکتی ہے جو اس کی بہن کے ساتھ ایسی گستاخی کرے؟ لیکن بھیا عباس آج بابا کی بات کا یقین ہو گیا ہے، انہوں نے جو فرمایا تھا اب وہ ہو کر رہے گا۔ بہن کی اس گفتگو سے بےتاب ہو کر ابو الفضل العباس دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں۔ غرض کی اہل حرم کا برا حال دیکھ کر جناب عباس نے ایک ایک کو تسلی دی۔ جب آنسو تھمے تو سب کو آخری سلام کیا۔ بچوں نے مشق سکینہ لیے، عباس کو دیکھا تو سب کے چہرے پر امید کی ایک جھلک نمایاں ہوئی۔ ہاتھوں میں کوزہ لے کر در خیمہ پر آ گئے۔ سکینہ کہہ رہی تھی کہ اب تو میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، اب ہم لوگ پیاسے نہیں رہیں گے۔ ادھر شیر نے دوش پر مشق لٹکائی، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے بھائی کا دیا ہوا علم سنبھالا۔ امام کو آخری سلام کر کے ایک دفعہ پشت فرس پر تن کر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ دی۔ فوجیں اشکیا بزدلوں کی طرح بھاگنے لگی۔
ایک شکی نے جواب دیا ہے علی کے فرزند عباس، ہم بہرے نہیں ہیں، سب کچھ سن اور سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اطفال حسینی کو جو حالت بیان کی ہے انہیں اس منزل تک پہنچانا ہی ہمارا کام تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ علمدار حسینی گرجا، اگر تو نے اور تمام یزیدی فوج نے شریف ماؤں کا دودھ پیا ہے تو اب گھاٹ چھوڑ کر نہ ہٹنا۔ یہ کہہ کر اب جو شیر جھپٹا ہے تو زمین کربلا لرزنے لگی۔ فوجوں نے خوف سے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ سکائے سکینہ نے فوجوں کو بھگا کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو دریا میں اتارا اور کہا، اے میرے وفادار مرکب پی لے پانی، لیکن جب راقب پیاسا ہو تو مرکب بھلا کیسے حلق کر سکتا ہے؟ گھوڑے نے فوراً پانی سے منہ پھیر لیا۔ واہ رے وفادار فرس خود بھی نیزہ و تلوار اور تیروں کو جھیلتا ہوا اپنے سوار کو بلندی پر لے آیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ بلندی تک پہنچتے پہنچتے راکب و مرکب دونوں کے جسم چھلنی ہو چکے تھے۔ تنہا انسان جب نشیب میں اور دشمن بلندی پر ہو تو ذرا سوچئے کس قدر مجبوری کا عالم ہوتا ہے۔ غرض کی سکائے سکینہ زخم پر زخم کھاتا مشق پر جھک کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک پشت سے تلوار چمکی، داہنا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ اسی اثنا میں ایک تلوار دوسری طرف سے لہرائی اور دوسرا ہاتھ بھی شانے سے قلم ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی وفادار چچا مشق سکینہ دانتوں میں دبائے، اب بھی اس کوشش میں کہ کسی طرح بھتیجی تک پانی پہنچا دے کہ اتنے میں ایک تیر آ کر مشق سکینہ پر لگا۔ مشق کا اتنا تھا کہ عباس کا دل ٹوٹ گیا، مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر عباس نے مقتل کی طرف گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اتنے میں کسی نے آپ کے سر مبارک پر ایسا غرض لگایا کہ آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ گھوڑے سے زمین کی طرف چلے۔ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین کی طرف آتا تھا تو اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک لیتا تھا۔ ہائے افسوس عباس کے ہاتھ کہاں تھے جنہیں ٹیک کر سہارا لیتے۔ ہر سکینہ کا صفحہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ غلام نے اپنی جان نثار کر دی۔ مولا نے وفادار بھائی کی چیخ سنی، کمر پکڑ لی، کہا بیٹا علی اکبر سہارا دو۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر نے ضعیف باپ کے بازوؤں کو سہارا دیا۔ گرتے پڑتے امام دریا کی طرف چلے۔ دیکھا لہو کی چھینٹوں سے فرات کی ریت جگہ جگہ رنگین ہو گئی۔ آگے بڑھے، کٹا ہوا ہاتھ دیکھا، اٹھا لیا۔ تھوڑی دور بڑھے تو دوسرا ہاتھ بھی ملا، اسے بھی اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ جب ذرا کچھ اور آگے بڑھے تو فرات کی ترائی پر زخمی شیر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا۔ دوڑ کر بھائی کے سر کو اٹھا کر زانوں پر رکھا۔ آواز دی، بھیا عباس آنکھ کھولو، حسین آیا ہے، دیکھو تمہارے قائدی علی اکبر کھڑے ہیں۔ زخمی شیر کے لبوں پر حرکت ہوئی، کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ آخری بار آپ کی زیارت اور کر لوں، مگر کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون جم گیا ہے، کیسے آنکھیں کھولوں؟ امام نے رومال سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے اپنا سر بھائی کے زانوں پر دیکھا، فرد عقیدت سے ایسے بے چین ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیٹا علی اکبر کدھر ہو، قریب آؤ، تمہارا چچا دنیا سے جا رہا ہے۔ وصیت کے وقت علی اکبر نے فرمایا، چچا جان میں قریب کھڑا ہوں، فرمائیے۔ کہا بیٹا ان جاہل عربوں کا دستور ہے کہ جب کسی کی ذلت کرنا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ اے بیٹا عباس کی زندگی میں کسی کی مجال نہ تھی کہ میرے آقا کے قریب آتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے بعد یہ اشقیاء میرے آقا کے جنازے کے ساتھ یہ گستاخی کریں گے۔ دیکھو جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے تو میری میت ان درندوں کے سامنے لے جا کر ڈال دینا اور کہنا کہ حسین کے غلام کی لاش حاضر ہے۔ جس قدر پامال کرنے کی حسرت ہو اس سے نکال لو، مگر حسین مظلوم کی لاش کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ یہ کہتے کہتے موت کا پسینہ چہرے پر آیا۔ ایک دفعہ ہائے سکینہ کہا اور جسم سے روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ امام مظلوم وفادار بھائی سے لپٹ گئے۔ ارے میرا وفادار بھائی، ہائے تجھے اجل کھا گئی اور میں ٹھوکریں کھانے کے اکیلا رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, जो दाग कलेजे पे है वो किसको दिखाऊं, मैं अपने दुखे दिल की सदा किसको सुनाऊं। तुम छोड़ के जाओ ना मुझे दस्त में तन्हा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, तन्हा मुझे इस तरह न छोड़ो मेरे भाई, इस हाल में मुँह मुझसे न मोड़ो मेरे भाई। मैं सह नहीं सकता हूँ जुदाई का ये सदमा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, हर संत नजर आता है एक दर्द का मंजर, किस मोड़ पे लाया है मुझे मेरा मुकद्दर। लुटती है मेरी आँखों के आगे मेरी दुनिया। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, पानी के लिए भेजा था दरिया के किनारे, ये किसकी नजर खा गई तुझको मेरे प्यारे। बाजू है कलम खून में डूबा है फरेरा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, हो जाएगी कुछ देर में अकबर की शहादत, होगी मेरी आगोश में असगर की शहादत। है मेरी निगाहों में अंधेरा ही अंधेरा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, गए नब के दुखे दिल का सहारा भी तुम ही हो। मासूम
सकीना का भरोसा भी तुम ही हो। तुम मेरी ज़ईफ़ी का आसा हो मेरे भैया। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। क्यों तोड़ चले मेरा भरम कुछ तो बताओ। है तुमको मेरे सर की कसम कुछ तो बताओ। अब किसको पुकारूंगा मसक्काए सकीना। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। आका ही का है मुझे चाचा भी पुकारा। भाई कहो अब्बास मैं भाई हूँ तुम्हारा। मुद्दत से मेरे दिल में है बस एक तमन्ना। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, जो आगे से बना लेते हैं पता है ना उसको ये चीज़ पकड़ के आगे से देखो लड़े बड़े सीधा नहीं होगा तुमसे टूट गया। देखते ना मेरे भाई मैं सह नहीं सकता हूँ जुदा का ये सदमा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। पानी के लिए भेजा था दरिया के किनारे। ये किसकी नजर खा गई तुझको मेरे प्यारे। बाजू है कलम खून में डूबा है फरहेरा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। हो जाएगी कुछ देर में अकबर की शहादत। होगी मेरी आगोश में असगर की शहादत। है मेरी निगाहों में अंधेरा ही अंधेरा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो। अब्बास मेरे गए नभ के दुखे दिल का सहारा भी तुम ही हो। मासूम सकीना का भरोसा भी तुम ही हो। तुम मेरी ज़ईफ़ी का
हंसा हो मेरे भैया अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। आका ही कहा है मुझे जब जब भी पुकारा, भाई कहो अब्बास मैं भाई हूँ तुम्हारा। मुद्दत से मेरे दिल में है बस एक तमन्ना, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कह दो अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे बहुत